بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین بابل میں رہے، ان پر ایمان لانے والوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ تھیں۔ انہوں نے جناب سارہ سے شادی کی۔ جناب سارہ کے والد نے انہیں مزروع زمین اور کافی ساری بھیڑ بکریاں دی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک لوگوں کو دعوت توحید دینے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کرتے اور بھیڑ بکریاں بھی پالتے رہے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ دعوت توحید کو پھیلانے کے لیے سرزمین بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کریں۔ انہوں نے اپنا مال و دولت اٹھایا، بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور اپنی زوجہ سارہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ہمراہ لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ لیکن حاکم وقت جو کہ نمرود کا پیرو تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اموال روک لیے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قاضی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اور میری بیوی نے سال ہر سال محنت کی ہے اور یہ مال و دولت اکٹھا کیا ہے۔ اگر تم اسے ضبط کرنا چاہتے ہو تو پھر میری عمر کے سال ہر سال واپس کر دو جو میں نے اسے حاصل کرنے میں صرف کیے ہیں۔ قاضی وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منطقی اور دندان شکن استدلال سن کر عقب نشینی کی اور کہا، حق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ عدالت سے خارج ہوا تو انہوں نے اپنے اموال ہمراہ لیے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد سے سفر کا آغاز کیا تاکہ ایک نئی سرزمین پر انقلاب برپا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی ناموس بی بی سارہ کو بے حیا آنکھوں سے بچانے کے لیے ایک صندوق بنوایا تھا اور بی بی سارہ کو اس میں بٹھایا۔ جب وہ مصر کی سرحد پر پہنچے تو مصر کے حاکم ازارا نے سرحد پر کسٹم آفس بنایا ہوا تھا تاکہ وہاں پر مامور لوگ مصر میں داخل ہونے والے ہر کاروان سے ٹیکس وصول کریں۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال و اسباب کی تلاشی لینا شروع کی۔ ان کی نگاہیں صندوق پر پڑیں تو انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا، اس صندوق کا دروازہ کھولو تاکہ اس کے اندر موجودہ سامان کی قیمت لگا کر ٹیکس وصول کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم یہ سمجھو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کا ٹیکس 1 درہم لے لو، لیکن اسے کھولوں گا نہیں۔ سپاہی غصے میں آ گیا۔ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ آخرکار انہوں نے سپاہیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا دروازہ کھولا تو سپاہی نے اس کے اندر ایک حسین و جمیل عورت دیکھی تو جناب ابراہیم سے کہا، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا، یہ عورت میری خالہ زاد اور میری زوجہ ہے۔ سپاہی نے کہا، تم نے اسے صندوق میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا، یہ اپنی ناموس کے بارے میں میری غیرت کا تقاضا ہے تاکہ اس پر کوئی ناپاک نگاہ نہ پڑے۔ سپاہی نے کہا، میں تمہیں یہاں سے اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک حاکم مصر تمہارے اور اس عورت کے واقعے سے آگاہ نہ ہو جائے۔ سپاہی نے حاکم مصر کے نام پیغام میں سارا ماجرا لکھ بھیجا۔ حاکم مصر نے حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ مامورین صرف صندوق کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تک میں زندہ رہوں گا ہرگز صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ واقعے کی رپورٹ حاکم تک پہنچائی گئی تو اس نے کہا کہ صندوق کو ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی جناب ابراہیم کو اس صندوق اور تمام مال و اسباب کے ہمراہ حاکم مصر کے پاس لے گئے۔ حاکم مصر نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس صندوق کا دروازہ کھولو۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اس کے اندر میری بیوی ہے جو کہ میری خالہ زاد ہے، میں ہر بات کے لیے حاضر ہوں، حتیٰ کہ اپنے تمام اموال دے دوں گا، لیکن اس کا دروازہ نہ کھولوں گا۔ حاکم مصر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر سخت آشفتہ ہوا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حاکم کی نجس نگاہ جب بی بی سارہ پر پڑی تو اس نے اس طرف دست درازی کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام شدت غیرت کی وجہ سے اپنے خدا کی
طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، خدایا اس حاکم کے ہاتھ کو میری زوجہ کی طرف دست درازی سے روک دے۔ فوراً حاکم کا ہاتھ آدھے راستے میں ہی سوکھ گیا۔ حاکم جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے کہا، کیا تمہارے خدا نے ایسا کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیرت کو بہت پسند کرتا ہے اور گناہ کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اس نے تجھے گناہ سے روکا ہے۔ حاکم نے کہا، اپنے خدا سے کہو میرا یہ ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اگر ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ دست درازی نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے حضور دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر بی بی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ حضرت ابراہیم کی دعا سے دوبارہ آدھے راستے میں خشک ہو گیا۔ یہ واقعہ 3 دفعہ تکرار ہوا۔ آخرکار حاکم مصر نے جناب ابراہیم سے عاجزانہ التماس کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے خدا سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اگر تمہارا تکرار کرنے کا قصد نہ ہو تو دعا کرتا ہوں۔ حاکم نے کہا، شرط منظور ہے، لہٰذا دعا کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حاکم کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب حاکم مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ اور غیرت مندی دیکھی تو ان کا شایان شان احترام کیا اور کہا، آپ علیہ السلام اس سرزمین میں آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک تقاضا ہے کہ میں آپ کی بیوی کی خدمت گزاری کے لیے ایک کنیز بخشنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حاکم کا تقاضا قبول کیا۔ حاکم نے ہاجر نامی ایک کنیز جناب سارہ کو بخشی اور جناب ابراہیم سے بے حد معذرت کی اور ان کے دین کو قبول کر لیا۔ نیز حکم صادر کیا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ بس یوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی غیرت، ان کا معجزہ اور اخلاق اس بات کا سبب بنے کہ حاکم مصر نے آئین ابراہیم کو قبول کیا اور انتہائی احترام کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کیا۔